علی الفلاح. یہ یاد رکھیں اسلام کا سمم بونم قتال ہے. جہاد اور قتال، جہاد کی اعلیٰ ترین شکل، جہاد تو کہتے ہیں اسٹرگل کو، تزکیہ نفس بھی جہاد ہے. اس کی اعلیٰ ترین شکل ہے قتال، کہ کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اپنے رب کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے اور اپنی جان دے دے. اسے ہم کہتے ہیں شہید. شہید عربی میں کہتے ہیں گواہی دینے والے کو. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے کہ میرا جو ایمان ہے یہ کنوکشن والا ہے. جس نظریے کو میں سمجھتا تھا نا درست، اس کے لیے میں نے جان دے کے، اپنی جان دے کر یہ گواہی دے دی ہے کہ یہ نظریہ درست ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے. اسلام کی چوٹی سمم بونم، جسے ایمینوئل کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم. اسلام کا سمم بونم قتال ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن ظاہر جب سے حکومتیں بنی اور پھر فوج بننی شروع ہوئی، اس وقت تو پھر فوج کی ذمہ داری ہوگی. جب سیدنا عمر نے ایک فوجی چھاونیاں بنائی تو سیدنا عمر خود تو آگے نہیں جا کے لڑتے تھے. یہ آج اگر جنگ ہوگی تو پرائم منسٹر نے آگے جا کے نہیں لڑنا ہوگا، وہ فوج نہیں لڑنا ہوگا. کیوں؟ ہاں، لیکن اس قتال میں سب کے سب لوگ شامل ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی ساری فائنینشل سپورٹ جو ہو رہی ہے وہ ہمارے پیسے سے ہو رہی ہوتی. تو جہاد میں، قتال میں کسی نے اسلحہ پکڑ کے لڑنا ہوتا ہے، کسی نے فائنینشل سپورٹ دینی ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں جو پیچھے روٹیاں پکا کے ان کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایک گن اٹھانے والا نہیں کہتا تو کیا کیتا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آنکھ جو ہے وہ پاؤں کو کہنا شروع کر دیتی تیرا کیا کمال ہے، دیکھا تو میں نے تھا. اور پاؤں کہنا شروع کر دیتی تو تاک بھی لیسی کے کر لینا سی، تو عمل لینے سے جا کے میری میں نہ ٹور کے آگے گئی ہیں. تو ہر چیز کی اہمیت ہے، آنکھ کی اپنی جگہ، پاؤں کی اپنی جگہ. ہاں، اسی طریقے سے قتال کے حوالے سے جتنی ان پٹ پائے، ظاہر ہے جب میرے بھائی جب ہم پیٹرول 70 روپے لیٹر لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے 35 روپے جو ہے وہ ہمارا ٹیکس ہوتا ہے، تو یہ ٹیکس ہم ڈیفنس کے اوپر ہی لگا رہے ہوتے ہیں نا، اور باقی چیزوں کے اوپر. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہاں پہ جو جہادی تنظیمیں جو ہے چندے لے کے تو اپنے پیٹ اور توندے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے دہشت گرد قسم کے باڈی گارڈ پالنے کے لیے موٹے موٹے جو 2-2 کلو گوشت کھا جاتے ہیں اور لینڈ رووروں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں آپ دیں، اور چندہ دے رہے ہیں. بھائی میں جتنی دفعہ موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہوں 35 روپے میں جہاد کے لیے دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اسی 35 روپے میں سے ہمارے یہ ڈیفنس کا بجٹ میٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب ہر بندے نے جا کے وہ پھر وہ تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب تسی تے جا نہیں سکتے، چلو چندہ ہی دے دو. تو چندہ پائی پہلے ہی دے رہے ہیں. اور آج جا کے ہماری جو ہے وہ ایجنسیز کو اور باقی لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جہاد پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے. جہاد اگر کرنا ہے اسلامی حکومت میں صرف فوج کا کام ہے. کسی عام شخص کو اجازت نہیں ہو سکتی اسلامی حکومت کے اندر کہ وہ گن اٹھا کے اپنی پارٹی، اپنی جماعت بنا کے تو جا کے لڑنا شروع کر دے. تو اس کی کمپیٹنسی نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جس کو نہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنی آتی ہے، نہ اس کو ریلیجن کا پتہ ہے، اور وہ کہ میں بھی چونکہ مسلمان ہوں اور جا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے تو جمعہ پڑھانا شروع کر دیں، تو اس کو ویلکم کہے گا. اسی طریقے سے ایسی تنظیمیں کہ جو پرائیویٹائز جہاد کو کی ہوئی ہیں ان کو کسی طریقے بھی ویلکم نہیں کرنا چاہیے. اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے لیے خود وبال جان بن گئی ہوئی ہیں، وہی تنظیمیں ہمارے لیے وبال جان بن گئی ہیں جب ڈیویٹ ہوتی ہیں. یہ آیات آ رہی ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان کو کانٹیکسٹ ضرور دیکھ لیں. سورہ التوبہ کی آیات ہوں، سورۃ النساء کے اندر ہوں، باقی صورتوں کے اندر جہاد اور قتال کے حوالے سے بالکل اس کو کلیئر کٹ کر لیں گے. یہ قتال اور جہاد پرٹیکولرلی اس چیز سے ریلیٹڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا. اس کے بعد آج امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے. آیات تو بڑی ظاہر گرما دینے والی ہوتی ہیں، انسان کو بڑا جوش چڑھتا ہے کہ یار مجھے بھی لڑنا چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں گے یہ آیات کا سٹارٹ ہی سورۃ الحج کی 39 آنورڈ ایسا ہو رہا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بھی جناب اسلحہ اٹھا کے تو فلاں جگہ پہنچ جاؤں اور فلاں جگہ پہنچ کے لڑنا شروع کر دوں، لیکن کسی طریقے اور قاعدے کے مطابق ہوگا. اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ جس کا منہ اٹھا کے تو چل پڑے. اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. اور خصوصاً جب کہ اب ملک بن چکے ہوئے ہیں اور ہماری باؤنڈریز ڈیفائن ہیں، اس وقت ظاہر ہے کہ ہم ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں. جب اس طرح کے معاہدوں میں لوگ بندھے ہوئے ہوں پھر اس طریقے سے اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو اس قسم کی گوریلا کاروائی کریں کہ جس کے نقصان کے اندر باقی مسلمان پھر قتل ہونا شروع ہو جائے. تو یا اوپن جنگ ڈکلیئر کریں، ادروائز اس طریقے سے. باقی جو وہ آپ دیکھیں جو وار لڑنی ہے آج کل تو ساری فائنانس کی گیم ہے، پولیٹیکل گیمز چل رہی ہیں، پراپوگنڈے کی گیم چل رہی ہے، اس کے اندر آپ
फ्लरिश करने की कोशिश करें। आज मेरे भाई असले के जोर के ऊपर कोई किसी के मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकता। ये लोग कहना, पंजाबी कहने कन्नू काट लो गल, कि असले के जोर के ऊपर आप किसी मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकते आज के दौर के अंदर। ये क्लियर कट है। ये कर लिया अमेरिका ने, जितनी बदमाशी की है क्या कर लिया, जलील हो रहा है ना। तो अमेरिका के तो बिल्कुल पासकों में कोई और मुल्क नहीं है कि वो ये काम कर सके। बराबर बराबर के इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा या पाकिस्तान इंडिया पे कब्जा कर लेगा, नेवर, कभी नहीं हो सकता। इस दोनों एटम हम चलाएंगे दोनों ही खत्म हो जाएंगे। अब वो दौर नहीं है इस तरीके से। हाँ, पॉलिटिकली आप वार अपना उस तरीके से फाइनेंशियल जो है तरक्की के साथ, उस चीज के साथ आप वार को विन कर सकते हैं। तो अब ये आयत भी आ रही है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल हज आयत नंबर 39। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इज़्न दे दिया गया है अल्लाह की तरफ से उन लोगों को कि वो किताल कर सकते हैं, जंग कर सकते हैं, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इस बिना पर कि उनके ऊपर जुल्म किया गया था। अब ये है तो पर्टिकुलर मुसलमानों के बारे में है जिनको जुल्म के साथ मक्के से शहर बदर करके मदीने जाने पर मजबूर किया गया और वो बिल्कुल नहाते वहां पर पहुंचे, वहां पे अंसार ने उनकी मदद की तो थोड़ा वो एस्टेब्लिश हुए। तो अल्लाह ताला माता है अब इन मजलूमों को तो इजाजत है कि बदला ले सकते, इजाजत दे दी गई है अल्लाह की तरफ से कि क़िताल कर सकते हैं वो लोग जिन पर जुल्म के। अब यही आयात पढ़ते हैं और वो कहते हैं जनाब देखे फला जगह हो रहा है, अब हमें भी यहाँ पे इजाजत है कि चूंकि फ्रांस की फौज वहां गई भी थी, यहाँ पे फ्रांस के जो नहाते शहरी हैं उनको हम कत्ल करेंगे। ये वो एनालॉजीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। और इस्लाम में तो यह है कि जिसने जुल्म किया है उसी के साथ ही आप बदला ले सकते हैं, किसी और से नहीं ले सकते। यह नहीं हो सकता कि बेटे ने कत्ल किया है तो उसके बदले में उसके बाप को भी कत्ल किया जाए। चाहे जाए कि आप ये कहेंगे जी फ्रांस की फौज वहां पे गई तो हम फ्रांस के शहरियों को मारेंगे, इस तरह नहीं हो सकता। कतअन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और इसका फिर आप नुकसान देख लें, 5 मिलियन के करीब लोग हैं इस वक्त फ्रांस के अंदर, 50 लाख के करीब जो मुसलमान हैं। ये 2-4 लोग एक्टिविटीज करते हैं, उन 50 लाख का जीना जो है वो दूभर हो जाता है। मुसलमान कोल्ड वार विन कर रहे हैं। मुसलमान अपने अखलाक के जरिए, अपने जो किरदार के जरिए जो गॉड को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं इस किरदार और अखलाक से मुराद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुसलमान नहीं ले रहा, यूरोप के मुसलमान। और उनका अखलाक इस तरह का है कि यूरोपियन भी अपने, जिनके अखलाक पे हम जो है वो हसद करते हैं कि यार क्या अखलाक है यूरोप के गोरों का, वो उनके अखलाक के ऊपर करता हूं। मैं अक्सर सोचता हूँ किस तरह यार पाकिस्तानी थे उधर जाके कैसे वो इस तरह हो गए। इसलिए कि उनको माहौल अच्छा मिला और उनके तो दीन में भी अखलाकियात थी, वो जाके ज्यादा फ्लरिश कर जाते हैं गोरों की निस्बत। इसलिए वहां के मुसलमानों का अखलाक उनके गोरों से भी बेहतर है। हमारा तो खैर गोरों के भी बराबर नहीं है, उनके अशरे शीर को भी नहीं पहुंचता, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उनके अखलाक की वजह से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये चंद लोग एक्टिविटीज करते हैं, फिर आप देख लें फिर क्या क्या वहां पे तकलीफें उठानी पड़ रही। यकीन करें तरस आता है। मैं जब देखता हूं उन मुसलमानों की हालत, किस तरीके से बेचारे वो फिर कभी मस्जिदों में वो इस तरीके से प्ले कार्ड्स लगा के, कभी चौराहों पे खड़े होकर कि मैं मुसलमान हूं, मैं दहशतगर्द नहीं हूं। इस किस्म की एक्टिविटीज वो करते हैं लोगों को अपना हक बताने के लिए, क्या कुछ उनको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम खुश हो रहे होते हैं। जरा वीडियो में आप किस किस्म की वो जो है वो एक्टिविटीज और बम धमाके देख के खुशी होता है ना, अपनी तो कोई चीज मिस्टेक में नहीं लगी हुई ना। आप तो एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए देख रहे हैं वीडियो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? तो आपको स्मेल भी नहीं आनी होती बम दी, गरमाइश तो बड़ी दूर की बात है। तो इजाजत दी गई है उन लोगों को कि वो क़िताल कर सकते हैं अल्लाह की राह में, कि जिन पर जुल्म हुआ। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम, और बेशक अल्लाह ताला पर भी है कि वो उनकी मदद करेगा। लक़दीर, पूरी तरह अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा और मदद की। अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़, वो लोग कि जिनको बगैर हक के, ना हक उनके घरों से निकाल दिया गया। मुशरिकीन अरब ने कुरैश होने के बावजूद मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने के मुकद्दस जुर्म में उन्होंने मक्के से निकाल दिया। इल्ला यक़ूलू रब्बुना अल्लाह, सिर्फ उस मुकद्दस जुर्म में कि उन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है। अल्लाह, एक अल्लाह को मानने की वजह से। और यहां पर भी यही होता है, कोई शख्स प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनता है, सबसे पहले उसके घर वाले मुखालिफ होते हैं। अगर कोई किताब और सुन्नत के मनहज पे आ जाता है, मुआशरा को हाल वो इख्तियार कर लेता है।
کہ جی اتنے بزرگوں کو چھوڑ کے ایک ہی بزرگ کو مان رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ ٹانٹ کیا جاتا تھا، تانا دیا جاتا تھا کہ اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا مان رہے ہو، ایک الہ مان رہے ہو۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورز کو اس اعتبار سے ٹانٹ کیا جاتا ہے، اتنے بزرگ بابوں کی جگہ ایک کو بزرگ مان رہے ہو، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کو نکالا گیا ہے، اب ان کا یہ حق ہے کہ یہ اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے اس مقدس جرم میں نکالا گیا، تو اب یہ قتال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی قتال کی بتا دی کہ یہ قتال کیوں کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں شیطان جو ہے وہ کبھی بھی رحمان کے بندوں کو سکون سے نہیں رہنے دے گا، وہ اپنے ایجنٹ بھرتی کرے گا، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور وہ جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرے گا کہ دنیا میں بے حیائی پھیلے، گاڈ کے مخالفین میں اضافہ ہو اور اس کے ماننے والے بڑھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے جس طریقے سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، تو یہ خالی تقریروں سے تو نہیں یہ چیزیں چھوڑیں گے، ان کے خلاف قتال تو کرنا پڑے گا۔ دنیا میں ظلم ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، آرم کنفلکٹ ضرور آتا ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور پھر اس کی حکمت بتا دی ہے کہ یہ مسلمان جو قتال کر رہے ہیں، اب غزوہ بدر آئے گا، یہ بدر ابھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کنٹینیوسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 سال کی جو زندگی ہے یہ قتال سے بھرپور ہوگی، تو اس کی حکمت ہے، اور وہ حکمت آ گئی ہے۔ بڑی اہم ترین آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 40۔ تو اب وہ حکمت آ رہی ہے قتال کیوں کیا جاتا ہے، اور یہ قتال اگلی امتوں میں بھی رہا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ تعالی لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا، بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے ٹکرا کر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ حالات و واقعات پیدا فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یعنی غزوہ بدر تو پوری پلان ہوئی تھی۔ آپ سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کروائی۔ مسلمان تو اس حق میں نہیں تھے، وہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس سبب کہ ابو سفیان اور اس کے ماننے والوں نے مکے میں ان کی جائیداد غصب کی ہوئی تھی۔ اور سورۃ الانفال کے شروع میں 2 رکوع میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا، ان 2 میں سے ایک تمہیں دوں گا۔ اور جب وہاں پہ مکے میں خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ ٹوٹنے لگا، تو ظاہر ہے ان کی پیسے پہ جب لات پڑنے لگی تو وہ فوج بنا کے آگے یہ ہم حفاظت کریں گے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ تمہارے سامنے 2 راستے، یا تو ابو سفیان کا لشکر تمہیں مل جائے گا یہ فتح، یا پھر جو ہے وہ تلوار کے ساتھ لڑو ان کافروں کے ساتھ۔ تم تو 313,000 کے قریب ہیں اور سب کے سب لیس ہیں، ان کے ساتھ لڑو۔ اب مسلمانوں کا مشورہ یہی تھا کہ ابو سفیان کا لشکر ہی ہم لوٹیں گے، اسی لیے وہ تلواریں بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے ہوئے تھے۔ وہ بالکل ہی اتنے غریب نہیں تھے کہ گزرے۔ سعد ابن عبادہ جو 155 صحابہ صبح کو کھانا کھلا رہے تھے، 4 تلواریں نہیں تھے مسلمانوں کو لے کے دے سکتے۔ 2 تلواریں غربت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو ڈنڈے لے کے ایک نہتے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، جو سورۃ الانفال میں آتا ہے۔ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا معجزہ دکھانا ہے، کیونکہ قتال جو ہے وہ حکمت ہے۔ اس امت میں عذاب استحصال کافروں کے خلاف جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے، یہ حکمت ہے۔ اگلی امتوں پر جو عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ کی شکل میں، یا اسی طریقے سے سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں، ہمارے نبی کے کیس میں قتال جو ہے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے کافروں پہ جو مسلط ہوا، عذاب استحصال۔ قرآن اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات، یہ ہے قتال کے پیچھے حکمت۔ قتال کا سٹیٹس اس امت میں وہ والا نہیں ہے جو اگلی امتوں میں تھا، تو خاص سٹیٹس ہے اس امت میں قتال اور جہاد کا۔ تو مسلمانوں کا بھی ارادہ تھا نہتے کو، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم چاہتے تھے اس سے ٹکرائیں تاکہ ہم حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کریں۔ ظاہر ہے جب ٹکر کی ہو اور اس میں کوئی ایک جیت جائے تو جو ایک طرف بالکل نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے لیس ہوں، اور نہتوں کا جیت جانا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، معجزانہ طور پر ہوا۔ 5000 فرشتے مدد کو اترے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہم جنگیں کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ حالات و واقعات ظاہر ہے خدا کی طرف سے، سارے تقدیر کے معاملات ہیں۔ تو وہ کیوں؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کو بعض سے ٹکرا کر،
اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حق اور باطل کی جنگیں نہ کرواتا تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور منہدم گرا دی جاتی، منہدم کر دی جاتی عبادت گاہیں، وبیع اور گرجے، وصلوات اور معبد یہودیوں کے، ومساجد اور مسجدیں مسلمانوں کی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ جن میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس طریقے سے یہ ٹکراؤ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو چیزیں بنائی گئی تھی، چاہے وہ خانقاہیں تھی عبادت کی، چاہے وہ گرجے تھے، چاہے وہ معبد تھے عبادت کی جگہ، چاہے مسجدیں، یہ ختم کر دی جاتی، کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کے گرجے ہوں، یہودیوں کے معبد ہوں، اسی طریقے سے خانقاہیں ہوں، یہ سب کے سب اپنے زمانے میں تو اللہ کے لیے بنائی گئی تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویشن آئی۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یعنی اللہ کی مدد کی شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ کی مدد کرو۔ لفظی ترجمہ تو ہے جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو کمزور ہے، اس کو لوگوں کی ضرورت ہے، اس کی حکمت ہے، وہ غالب ہے، قوت والا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ میرے لیے ایفرٹ پٹ کریں، میرے لیے جانیں قربان کریں، پھر میں ان کو ہمیشہ کی جنتیں دوں۔ اب آپ حکمت والی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ جب کہیں پر آپ قبضہ کریں تو وہاں پر آپ عبادت گاہوں کو، گرجوں کو گرائیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اسلامی حکومت میں بھی غیر مسلموں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی،